أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وإذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ربهم بذنبهم فسواها ربهم بذنبهم بذنبهم وسواها فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها والशम्स वज़ुहाहा कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की। सूरज को अरबी में क्या कहते हैं? शम्स। इसकी तस्गीर है शुमैसतुन, यानी ये असल में क्या है? मुअन्नस है। और इसी लफ्ज़ इसी के नाम पर इस सूरत का नाम सूरतुश-शम्स है। सूरत में असल मज़मून ये बयान फरमाया गया है अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के दिल में नेकी और बदी दोनों किस्म के तकाज़े पैदा फरमाए हैं। अब इंसान का काम यह है कि वो नेकी के तकाज़ों पर अमल करे और बुराई से अपने आप को रोके। ये बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद और दिन और रात की कस्में खाई हैं। इसमें शायद इशारा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरज की और दिन की रोशनी भी पैदा की है और रात का अंधेरा भी, इसी तरह इंसान को नेकी के कामों की भी सलाह दी है और बदी के कामों की भी। वल क़मरि इज़ा तलाहा, अलग अलग। और चाँद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, समझी? चाँद पीछे पीछे सूरज आगे आगे, समझ? वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, इन तीनों को अलग करो भाई। और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, तीन कस्में हो गई कि नहीं? समझ रहे हो बात?
واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، کس کو؟ کس کو چھپا لے؟ دیکھو اس سے پہلے آیت پہ کیا آیا ہے؟ اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، تو پھر آگے جب ذکر آئے گا رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، تو کیا ہوگا؟ دن کو چھپا لے نا۔ سمجھ نہیں آ رہی بات میرے خیال ہے؟ ہاں جو آ رہا ہے یغشاہا۔ والسماء وما بناہا، قسمیں گنتے جاؤ، شباب جتنی آیتیں ہوتی ہیں اتنے گنتے جاؤ۔ پانچویں، اور قسم آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سمجھ گئے ہو؟ سورہ ملک میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ہم نے سجایا، رب العزت نے ڈیکوریشن کی ستاروں کی، کس کی؟ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، کس نے؟ اللہ نے۔ کتنی ہوگی؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، کس نے؟ اللہ نے۔ فَأَلْهَمَهَا، سبحان اللہ، یعنی اس پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے؟ انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، کیا خیال ہے بھائی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ تقوی، فجور اور تقوی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ فجور برائی کے کام سے بچنا ہے کہ نہیں؟ بچنا ہے۔ اور تقوی اختیار کرنا ہے کہ نہیں؟ کرنا ہے۔ اور دونوں چیزوں کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ متقی کیسے بولتے ہیں؟ جو تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کانٹوں سے جب گزرتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کو بچاتے ہیں کہیں کانٹا نہ لگ جائے۔ کانٹے سمجھو گناہوں کو۔ مومن گناہ کو کیسا سمجھتا ہے؟ گویا پہاڑ گرنے والا ہے۔ اور جو منافق ہے، گناہ گار، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی اڑا دی۔ کیا مطلب؟ ہلکا سمجھتا ہے، کر لیتا ہے۔ مومن ڈر ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے تو ڈرتا ہے، نماز قضا ہو جائے تو ڈرتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور شیطان بھی اس پہ روتا ہے کہ اس نے تو اپنے کیا کر لیے، میں نے اتنی زور لگایا، نماز چھڑوائی، یہ کیا وہ کیا، اس نے رو دھو کے سارا کاٹا پھروا دیا، صفایا ہو گیا۔ اور سمجھ رہے ہو بات؟ گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، انسانوں سے تو ہوں گے۔ انسان کا مطلب ہی بھولنے والا، بھولے سے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ توبہ استغفار کر کے معاف کروائیں گے، سچی توبہ۔ قد افلح من زکاہا، اب دیکھو قسمیں کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے، کیوں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، کس کو؟ جسم کو۔ یہ وہ جی کہہ رہا ہے، جو بات سمجھتا نہیں وہ جی بولتا ہے، جو وہ صحیح سمجھتا وہ کس کو بنانا ہے؟ پاکیزہ کس کو بنانا ہے؟ نفس کو پاکیزہ بنائے۔ روح اصل ہے، وہ کیا ہے؟ روح کو پاکیزہ کیسے بنائیں گے؟ کھانے سے، پینے سے، کس سے؟ اللہ 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 اللہ، وہ تو ایک قلب ہے نا۔ تمام لطائف پہ اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے یاد کرنے سے اللہ نے جو بیٹریاں دی ہیں، ڈیوائسز دی ہیں، ان کو کیا کرو؟ چارج کرو۔ سمجھ آئی نا؟ انہیں میں جان پاؤ اللہ ہی کے نام سے۔ اس کی روشنی، اس کی بجلی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ والوں سے وہ لینی پڑتی ہے، آپ پہ نہیں ملنی۔ کوئی کہتا ہے میرا مرشد تو اللہ ہے، تو ہم نہیں کہتے؟ رب تو تعالیٰ اللہ ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا، پھر نبیوں کے آگے صحابیوں کو بنا، بھی تابعین بھی کو بنایا۔ قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے، ان کے دلوں میں چراغ ہوں گے، وہ محنت کر کے اس کو اجاگر کریں گے، چارج کریں گے۔ اور یہ ایسی ہے، یہ گویا کہ وہ ہے، کیا ہے؟ پاور بینک۔ اللہ والوں کا جو دل ہے وہ پاور بینک بنا دیا۔ کیا کرتے ہو اسے آپ؟ وہ پچھلے اللہ والے سے چارج کرتا ہے، وہ پیچھے چارجنگ ہوتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
نمبر 1 سب سے بڑا ہیڈ آفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے آگے تقسیم کر رہے ہیں، آگے پاور بینک ابو بکر ہیں، اس سے آگے پاور بینک پوری دنیا میں اللہ والے ہیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی چارجر لینا پڑے گا، کوئی پاور بینک لینا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ میرا موبائل آٹومیٹک آسمانی ایویں چارج ہو یہ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ میں کیا ہوں، بڑا نیک ہوں، قرآن حدیث پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی سے اسکول پڑھنے کے لیے، کسی مدرسے میں سبق پڑھنے کے لیے داخلہ لینا پڑتا ہے، کسی سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، اللہ والے سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا تو اسلام آباد میں ہوگا، کرنٹ سعودیہ بھی جائے گا، دبئی بھی جائے گا، پاکستان کے کسی اور کونے میں بھی جائے گا، کیا ہوگا؟ اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انجینئر صاحب بھی اچھل رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے، وہ بیٹے تو کہاں پہ ہیں؟ اور دنیا میں جتنے بھی منسلک ہیں اللہ والے، کرنٹ آتا ہے تو یہ کرنٹ کا مطلب ہے روحانی قوت۔ اس سے جو انکار کرتا ہے تو پھر وہ انکار کرتا رہے گا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ فجر کی آخری آیتوں میں گزرا ہے۔ کون سا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، 13ویں سپارے میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نفس امارہ تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس لوامہ تو تھوڑا بہت سگنل دیتا ہے کہ باز آ جا، تو بندہ نفس امارہ میں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نفس لوامہ تک پہنچتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، نفس سے ایک وقت آتا ہے کہ نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ وقد خاب من دساہا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہوں میں دھسا دے گا۔ کس کو؟ نفس کو، اپنی جان کو، روح کو میلا کر دے گا گناہوں سے۔ جسم کو تو بندہ میلا کرتا ہے میل سے، گرد و غبار سے، نہ نہانے سے جسم میلا ہو جاتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ روح کیسے میلی ہوتی ہے؟ گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتی ہے، دل آلودہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ دل کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں؟ لطیفہ قلب۔ انکار کرتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں، کیونکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں نا، نظر آتی نہیں۔ سارے بیٹھے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے وہ واقعہ آ رہا ہے، قوم صالح علیہ السلام تھے نا، اونٹنی والا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز بھی سمجھ لیں، ذکر ہی کی طرف دعوت دینی ہے، کس کے لیے؟ روحانی قوت کے لیے، لیکن جو ذکر نہیں کر رہے ان کو بھی اچھا سمجھو، ہے نہ سمجھو ذرا، وہ تو کرنے نہیں، وہ ایسے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ نیک ہیں، وہ بھی نیکی کر رہے ہیں، لیکن نیکی میں قوت آتی ہے ذکر اللہ سے۔ کیا ہوتا ہے؟ قوت آتی ہے، اثر پیدا ہوتا ہے، تہجد کی نصیب ہوتی ہیں، بہت ساری نصیب ہو جاتی ہیں، توجہ۔ لیکن آپ کے ساتھ کوئی کا واقعہ ہو گیا کہ میرا ٹیر پھٹا، میرے ساتھ اچانک یہ ہو گیا، میں آپس میں بچ گیا کسی حادثے سے، تو اس کو فٹ کر دو ذکر کی وجہ سے، تو پھر یہ ایک اچھی بات نہیں، یعنی وہ اب قسمت میں لکھا ہوا ہے، ذکر کرتے نہ کرتے وہ واقعہ ہونا تھا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ والوں کے، مریدوں کے، شیخوں کے بھی ہوتے رہتے ہیں، آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے، کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن ایک ہی واقعے کو بیان کرتے رہنا بار بار، بات سمجھ رہے ہو؟ ادھر توجہ فرمائیں آگے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ کس کس کو واقعہ پتہ ہے؟ شابہ،
یہ واقعہ اونٹنی کا شابہ جس کو پتہ ہے ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا. یعنی جنت سے اونٹنی آئی ہے، اللہ کے بندے پہاڑ سے کے لیے اس اونٹنی نے بچہ دے دیا ہے، تم میں شرم نہیں آئی؟ اللہ سے منہ مانگا، معجزہ مانگا ہے اور اس کے بعد اس کا خیال نہیں کیا. جب اللہ نے کہا اس کی باری مقرر ہے، اس کو تم نے پونچھ کاٹی اس نے، پھر اس کو شہید کر دیا، مار دیا. پھر عذاب آیا کہ نہیں؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہاں پہ 15 آیات ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آیت عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ